خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اس کی شکر گزاری کر سکیں اور اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں خداوند کے سامنے رکھ سکیں۔ میرے ساتھ نکالیے کلسیوں کا خط، پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14 خداوند کے کلام سے پڑھیں گے۔ 2 آیات، ورس نمبر 13 and 14، چیپٹر نمبر 3۔ اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ ہمیں ہر روز کسی نہ کسی سے شکایت رہتی ہے، شوہر کو بیوی سے رہتی ہے، بیوی کو شوہر سے رہتی ہے، محلے دار کو محلے دار سے رہتی ہے، باس کو ملازم سے رہتی ہے، ملازم کو باس سے رہتی ہے۔ شکایت ہمیں رہتی ہے۔ شکایت ہم اس وقت کرتے ہیں جب کچھ نہ کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو۔ شکایت کی بیس کیا ہے؟ کیوں شکایت ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہماری فیملی میں، ہمارے آفس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، یا جہاں کہیں ہم رہتے ہیں اپنے عزیز دوستوں میں، وہاں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق جب نہیں ہوتا، ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی فلانے نے میری بات نہیں مانی، فلانے نے ایسا کیا۔ شکایت ضرور رہے گی، لیکن ہم نے اس کے اگینسٹ بطور مسیحی کیا رویہ اپنانا ہے؟ ہم نے برداشت کرنا۔ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، برداشت کر لیں۔ اگر کوئی ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، برداشت کریں۔ ہم بھی تو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، خدا ہماری برداشت کرتا ہے۔ ہم ہر روز خدا کی بات تو نہیں مان رہے ہوتے، ہر روز تو نہیں ہم خدا کے احکامات پہ 100% چل رہے ہوتے۔ خدا ہم سے شکایت نہیں کرتا، خدا درست موقع پر ہمارے دل سے کلام کرتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے اور وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر کس طرح سے گناہ موجود ہے اور تمہیں اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شکایت ہم کس وقت کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ پتا ہو، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کوئی ہماری بات نہیں مان رہا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، تو اس وقت ہم شکایت کرنے لگتے ہیں۔ شکایت کرنا، کوڑے والا نہیں آیا، ہم شکایت کرتے ہیں، دودھ والا نہیں آیا، ہم شکایت کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے، لگے رہنا ہے۔ اور ہم اس پریکٹس میں، اگر آپ شام کے وقت میں کبھی کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں اور لکھیں کہ آج میں نے کتنی شکایت کی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے ہر بات میں شکایت کی ہوگی۔ لیکن کلام ہمیں اس کے اگینسٹ ایک رویہ بتاتا ہے جس سے ہم روحانی طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ شکایت کرنے سے اور بار بار ایلیگیشن لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم برداشت کریں گے تو ہم روحانی طور پر گرو کریں گے۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی، اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، برداشت بھی کر جائیں اور معاف بھی کر دیں، کیونکہ اس میں بھلا ہمارا ہے۔ اگر ہم برداشت نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ آپ نے اچھی چیزوں کے لیے کمتر چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس جملے کو سنیں ذرا۔ کمتر چیزوں کو آپ اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ آپ بہترین چیزوں کو ریسیو کر لیں۔ خدا کی برکت، خدا کا مسا، خدا کی حضوری، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ایک ایماندار کے لیے۔ آپ کو پتا ہے جب خدا کا مسا، خدا کا روح داؤد سے جدا ہوا تو داؤد کس طرح چلایا؟ زبور 51 میں وہ روتا خدا کے حضور کہ اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اور وہ روتا ہے۔ اس کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کا روح جب مجھ میں تھا، میں کیسے خدا کی پرستش کرتا تھا، خوشی اور شادمانی سے نہال تھا، لیکن جب خدا کا مسا مجھ سے جدا ہو گیا تو میں کسی جوگا نہیں رہا۔ سمسون لکھا ہے ایک عام آدمی ہو گیا، جب خدا کے ساتھ اس کا عہد ٹوٹ گیا تو وہ عام آدمیوں جیسا ہو گیا، اس کی طاقت عام آدمیوں جیسی ہو گئی، فلسطینیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چیزیں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی ایک عام سی مثال ہے، ایک میں بسکٹ مٹی کا اور ایک بسکٹ سونے کا رکھ دوں آپ کے سامنے، ایک سونے کا بسکٹ، ایک مٹی کا، تو آپ کہیں گے جی مٹی دا سانو دے دو تو سونے دا تسی لے لو۔ ایسے کبھی نہیں ہونے لگا۔ آپ سونے کا اٹھائیں گے اور مٹی کا ادھر ہی پڑا رہنے دیں گے۔ لیکن روحانی اعتبار سے ہم یہ کرتے ہیں، ہم مٹی اٹھا لیتے ہیں، ہم اپنی انا کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی میرے ساتھ یہ فلانے بندے نے کر دیا، بس ہونو فارغ، اب میں اس کو نہیں ملوں گا۔ لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ خداوند میں رہتے ہوئے اگر ہم اس چیز سے نا واقف ہیں کہ خدا کی برکت کیا چیز ہے، تو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے شیطان کے ساتھ۔
ہم فوری طور پر اپنے ان عزیزوں کو جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ہم ضرور ان کو معاف کریں گے جن سے ہمیں شکایت ہے، ہم ان کو برداشت بھی کریں گے۔ قصور معاف کیوں کریں گے؟ کیونکہ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ ہمارے قصور خداوند نے معاف کر دی، اور جس شخص کو اس چیز کی اہمیت کا احساس ہے کہ گناہوں کا معاف ہونا کیا ہے، گناہوں سے آزادی پانا کیا ہے، وہ شخص ضرور ہی معاف کرے گا۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم ایک مشکل میں پھنسے ہیں۔ کلیسیا کی ایک بڑی تعداد ان مشکلات کے اندر گھری ہے۔ آج آپ کلیسیا کی حالت دیکھ لیں، کلیسیا میں آپ کو دعا کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، کلیسیا کے اندر آپ کو ٹرو ایماندار نہیں ملیں گے، ریاکار ایماندار ملیں گے، جن کے منہ پر تو ستائش کے نغمے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر وہ شادمانی نہیں، ان کے دل کے اندر وہ خوشی نہیں جو ایک ایماندار کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو معاف کرنے کا اصول یہ ہے کہ بھئی خدا نے میرے قصور معاف کر دی۔ اور مزے کی چیز یہ آگے اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے۔ برداشت بھی کر لیا، معاف بھی کر دیا، لیکن اس سے آگے دیکھیں، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ جب آپ نے کسی کو برداشت کیا، جب آپ نے کسی قصور معاف کر دیے تو پھر آپ نے اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا ہے جیسے آپ اس کو پہلے ڈیل کرتے تھے۔ جب میں نے خدا سے معافی مانگ لی تو خدا مجھے ویسے ہی ڈیل کرتا ہے جیسے وہ بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ ایسا نہیں کہ خدا میرے نال سائڈ تے رہندا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے تو کر رہے ہیں دعا ٹھیک ہے کری جا۔ خدا سے نہیں کرتا، خدا مجھے اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے جس طرح سے وہ مجھے شروع سے جانتا ہے، اور وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میرے اندر کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ایک بہت اونچا معیار ہے راست بازوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، اور اس کو میٹ کرنا آسان نہیں ہے، ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن خدا کے فضل سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پولس کلیسیا کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان سب کے اوپر، برداشت کے اوپر، معاف کرنے کے اوپر ایک اور چیز کرنی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ اسی فیز میں داخل ہو جائیں گے، ہم پھر شکایت کرنے لگ جائیں گے، ہم پھر لوگوں کے لیے اپنے دل میں سختی لے آئیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اوپر یا اس ریلیشن کے اوپر جو بریک ہو گیا تھا اس کے اوپر محبت کا پٹکا نہ باندھ لیا، تو خدا محبت ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں ہم خدا پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، خواہ وہ ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں، خواہ وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ایشو ہے۔ اگر ہم اس کو خدا کے ہاتھ میں دیں گے تو خدا ہمیں ضرور ہی برکت دے گا۔ کل رات میں ایک پیغام سن رہا تھا ایک خادم کا، اس نے کہا کہ جی میں 22 سال کی ایج میں گنجا ہو گیا تھا، مطلب میرے بال جو ہیں وہ اڑ گئے تھے۔ تو کہتا ہے ایک دن میں نے خدا سے دعا میں پوچھا کہ خداوند عمر تو میری بہت چھوٹی ہے، بال میرے فارغ ہو گئے، اور کہتا میں بزرگ لگتا تھا، اپنی ایج سے زیادہ بڑا لگتا تھا، مطلب میں 22 سال کا تھا تو میں 40 سال کا لگتا تھا۔ کہتا خدا نے کہا شکر کر میں تینوں بزرگی دیتی، میں جو کام کرتا ہوں اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی، تیرے بال اسی لیے اڑائے ہیں کہ تو جہاں کہیں جائے گا لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یار سمجھدار بندہ ہے، چھٹیا پھوکیا تو لوگ تیری گال سنیں گے، بچے دی گال کون سنتا ہے؟ تو اس نے کہا جی جب آپ خلوص نیت سے خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو ہر بات کا جواب دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر سنسیریٹی کتنی ہے اس بات کو جاننے کی، آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے کہ خداوند نہیں تم انداز۔ موسیٰ نے ایک دن خدا سے کہا تھا، اس نے کہا خداوند تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان خدا سے کہتا ہے کہ میں تینوں لائیو دیکھنا چاہنا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے آتے ہیں کہ پائی صاحب آپ کو دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، کلام تو آپ کے سنتے ہیں لیکن دل کرتا ہے کہ آپ کو ملیں، آپ کو جفی ڈالیں۔ چلو میں تو انسان ہوں، وہ فیصلہ آباد سے ملتان سے آ ہی جائیں گے کرایہ خرچ کے، کبھی مل ہی لیں گے یا میں ادھر چلا جاؤں گا، لیکن خدا کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنا اور اس کو دیکھنا یہ ایک عجیب خواہش ہے۔ لیکن اس کی خواہش تھی، اس نے خدا سے ریکویسٹ کی، خدا نے کہا بھی کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، چل یہ بھی تیری خواہش مان لیتا ہوں، تو مجھے دیکھے گا لیکن تو میری پشت کو دیکھے گا۔ اور اس کو ایک پہاڑ کی مغارے کے اندر چھپا دیا خدا نے، اور خدا گزرا وہاں سے، لیکن موسیٰ اس کو دیکھ نہیں سکا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا، پیچھے پچھاڑ کھا کے گرا، کیونکہ خدا کے جلال کو دیکھنا آسان نہیں۔ لیکن خدا نے اس کی ریکویسٹ کو سنا، جس حد تک وہ برداشت کر سکتا تھا خدا نے اس کو اتنا اپنا آپ دکھایا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ یوحنا ہی کی انجیل میں فلپس نے خداوند سے کہا کہ تو باپ کو میں دکھا، یسوع نے کہا بھی تو نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ آمین۔ تو جب ہم سچی نیت سے، خلوص نیت سے خدا سے مانگتے ہیں، خدا ضرور جواب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں فوری جواب نہ دے، ہو سکتا ہے 1 ماہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگے، ہو سکتا ہے سال لگ جائے، کئی سالوں پر محیط ہو جائے بات، لیکن خدا ہماری دعا کو سن لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ خدا کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹ آ جاتا ہے سر، وہ کبھی پھر گم نہیں ہوتا۔
خدا کے ریکارڈ میں جو چیز چلی گئی وہ محفوظ ہو گئی. اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں خداوند کے حضور بڑی شادمانی کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے حضور اپنی درخواست لے کر گئے ہیں. یہ کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے جہاں سے انہوں نے کہنا کہ سر جی اتھے ہی رکھی جی، پتہ نہیں کتنے چلی گئی تاری درخواست، دوبارہ لکھ لے آؤ. خدا کے حضور جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہو گئی، جو چیزیں خدا کے پاس ہم نے پہنچا دیں وہ خدا ان کے پاس محفوظ ہو گئی اور خدا وقت پر ان کو ہماری لائف میں پورا کرے گا. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے. یہ ہمارے روحانی لیول کا ایک گراف ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے اگر ہم برداشت نہیں کر پا رہے تو ہمارا روحانی گراف بہت نیچے ہے، اور ایک دوسرے کے قصور اگر ہم معاف نہیں کر پا رہے ہمارا گراف بہت نیچے ہے. جیسے خداوند نے تمہارے ساتھ اس نے ایک اس کے مثال بھی دے دی، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے تم نے بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے ہیں، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. ہاللیلویہ. محبت بڑی چیز ہے. کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے 13ویں باب کے اندر، پہلا کرنتھیوں 13واں باب، انتہائی ٹھوس مدلل خوبصورت گفتگو کی ہے محبت کے حوالے سے. محبت سہ لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے، وہ بدگمانی نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی. اور پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی. اگر ہمارے اندر محبت ہے جیسی کہ خدا میں ہے، ہمارے اندر ڈیوائن محبت ہونی چاہیے. ایک محبت وہ ہے جو ہم اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں لیکن پھر صلح کر لیتے ہیں. ایک محبت وہ ہے جو ہم اپنے عزیز داروں سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، ارد گرد بسنے والے لوگوں سے کرتے ہیں. لیکن ایک محبت وہ ہے جو خدا کی اور انسان کی محبت، جو خدا ہم سے کرتا ہے، وہ بے لوث محبت، اگاپے محبت. اگاپے محبت جو ہے وہ بے لوث محبت. اور خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. جس شخص کے اندر خدا کی محبت ہے وہ دنیاوی محبت سے بہت بالا تر محبت، کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکایت نہیں، اس کو کسی سے کوئی گلہ نہیں، اس کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ وہ دوسروں کی پرابلمز کو حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور خواہش رکھتی ہے. وہ محبت جو خدا ہمیں دیتا ہے. اور آپ دعا کریں اس بات کے لیے کہ خداوند مجھے ڈیوائن محبت دے، میرے اندر الہی محبت بھر، الہی محبت کا مکاشفہ میرے اندر ہونا چاہیے. یسوع کو پتا تھا کہ اس بندے نے مجھے پکڑوا دینا، لیکن وہ یسوع کے ساتھ ہی تھا، یسوع کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، یسوع کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہنستا کھیلتا تھا. کرائسٹ کو پتا تھا بندے نے مجھے پھڑوانا ہے، لیکن مسیح کا رویہ، جتنے سال وہ مسیح کے ساتھ رہا یہودا، اتنے دنوں تک خداوند نے اس سے محبت کی، خداوند نے اس سے محبت کی. وہ لوگ جو ہمیں نظر آتا ہو، ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے، ٹرو بھی ہو سکتا ہے کہ بھی یہ لوگ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم نے ان سے ویسی ہی محبت کرنی ہے جیسے خدا ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہوگا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں شکایت کرتا ہوں، میرے دل میں بہت سے لوگوں کے لیے شکایت رہتی ہے، فلانے نے میری بات نہیں مانی، فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے نے یہ کر دیا، کاش وہ میری بات مان لیتا، اس نے میری بات نہیں مانی. دوسروں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ہمیں تکلیف ہو. شکایت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم، لیکن خداوند تو ہمیں برداشت کرنے کی قوت ہے، کیونکہ یہ صلاحیت تو ہی دیتا ہے، یہ قوت تو ہی دیتا ہے. برداشت تجھ سے صادر ہوتی ہے. تو خداوند ہم پر رحم کر، ترس کھا اور ہمارے اندر برداشت کا جذبہ پیدا، اور ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کر سکیں، کیونکہ تو نے بھی ہمارے قصور معاف کیے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمارے قصور معاف کر دیے. ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے عزیزوں کے قصور معاف کر سکیں، ہم بھی ان کے قصور معاف کر سکیں اور ان سے ویسی ہی محبت کر سکیں جیسی محبت تو ہم سے کرتا ہے. ہم نے تیرا نقصان کیا، ہم نے گناہ کیا، لیکن خداوند تو نے ہمیں معاف کر دیا اور اپنے پیارے بچوں کی طرح، نیک بچوں کی طرح، راست باز بچوں کی طرح تو ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ راست بازی تو نے ہمیں دی ہے. آسمانی باپ، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں آج ہم سب پر اپنے بھاری فضل کو جاری کر، ہماری زندگیوں کو لے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے ارادوں کو خداوند خدا ہم تیرے سپرد کر دیتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہم سے نہیں بن پڑتے خداوند اپنے فضل کی بدولت خداوند وہ ہم سے کروا. ہماری زندگی میں خداوند تو اپنے جلال کو رکھ، ہماری زندگی میں تو اپنے مسا کو رکھ، تیرا روح القدس کثرت سے ہماری زندگی پر آ ٹھہرے اور خداوند وہ ہمیں برکت پر برکت دے، وہ ہمیں بولنے میں مدد فراہم کرے، وہ ہمیں سوچنے میں مدد فراہم کرے، وہ ہمارے کاموں میں اپنی مدد کو شامل کرے. اور خداوند ہم جہاں کہیں جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، خواہ ہم شادی میں ہیں، خواہ ہم آفس میں ہیں، خواہ ہم بازار میں ہیں، ہم کہیں بھی ہیں، ہمیں یہ خیال دامن گیر رہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے خدا کی انسلٹ ہو.
خداوند ان تمام بہن بھائیوں پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، جو اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو ان پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا، تو ان کو بھی برکت دے، ان کے گھرانوں میں خداوند تو اپنی برکت کو لے کر آ۔ اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہے، کسی کا کسی سے جھگڑا ہے، کسی نے خداوند اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کو رکھا ہوا ہے، تو آج یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ اس نفرت کے جذبے کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے، اور خداوند وہ غالب آئے اس نفرت پہ، وہ اس سے خداوند نفرت پر غالب آئے، اور خداوند تیری قدرت اور تیری خوشی اور تیری شادمانی کی برکت خداوند اس بہن اس بھائی کو نصیب ہو، اور خداوند تیرے جلالی کام ہماری زندگی میں ظاہر ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، خداوند ہمیں اس بات کی سمجھ بھی دے اور ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق بھی عنایت کر۔ آج جو برکت تو نے ہمیں دی، ہم دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔